ناظرین جو لوگ نیا دیکھ رہے ہیں جن کو اس کے بارے میں آئیڈیا نہیں ہے میں ان کے لیے بتا دوں کہ انٹرسیپٹرز ان میزائلز کو کہتے ہیں جو ایئر ڈیفنس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر الگ الگ ملکوں نے الگ الگ سسٹم بنائے ہوئے ہیں، جیسے کہ ایس سیریز ہے رشیا کے پاس، S-400، S-300، اسی طرح HQ-9 جو ہے وہ سیریز ایک ہے چائنا کے پاس، پیٹریٹ میزائل جو ہے ایئر ڈیفنس سسٹم وہ امریکہ کے پاس ہے، اسرائیل کے پاس جو ہے وہ آئرن ڈوم کے نام سے ایک سسٹم ہے۔ تو دنیا نے اپنے اپنے سسٹم بنائے ہوئے ہیں ایئر ڈیفنس کے لیے۔ تو اس کے جو میزائل ہوتے ہیں یہ نیچے سے لانچ ہوتے ہیں زمین سے، اور فضا سے آنے والے میزائل کو، طیارے کو یا ڈرون کو نشانہ بناتے ہیں، اور انہیں انٹرسیپٹر کہتے ہیں۔ یہ جو انٹرسیپٹرز ہیں ان کے مسئلے پیدا ہو گئے ہیں امریکہ کے لیے۔ یہ بہت مشکل سے بنائے جاتے ہیں، بڑی ٹیکنالوجی ان میں استعمال ہوتی ہے، اور بعض اوقات پورے مہینے میں یہ 7، 8، 10 اس سے زیادہ نہیں بنائے جاتے۔ تو ان کے بنانے کی رفتار بڑی سست ہے اور ان کی تعداد کم رہتی ہے، اور امریکہ کو اس کی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ کیسے پتا چلا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں امریکہ کو ہمیشہ سے حملہ کرنے کی عادت تھی، انہیں کبھی بھی حملہ روکنے کی عادت نہیں رہی، یعنی وہ ڈیفینسو تو کبھی ہوئے ہی نہیں، وہ ہمیشہ اٹیک کر رہے ہیں۔ آپ پچھلی آدھی صدی یا اس سے زیادہ ٹائم نکال کر دیکھ لیں تو امریکہ نے ملکوں کے اوپر حملے کیے ہیں، امریکہ کے اوپر ملکوں نے حملے نہیں کیے۔ لہذا امریکہ نے دفاعی ساز و سامان بنانے کی بجائے ایسا ساز و سامان تیار کیا جس سے دوسروں پہ اٹیک کیا جاتا ہے، اور وہ میزائل ان کے پاس بہت سارے ہیں، جہاز بہت سارے ہیں، ہتھیار بہت سارے ہیں جس پہ دوسرے ملک پہ اٹیک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اپنے اوپر ہونے والے حملے کو کیسے روکنا ہے اس کے لیے شاید انہیں اندازہ نہیں تھا کہ کوئی ان کے اوپر بھی حملہ کرے گا۔ اب یہ ایک نئے طرح کی صورتحال ہے جس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حالات یہاں تک چلے گئے ہیں کہ یوکرین کے صدر نے سٹیٹمنٹ دیا، زیلنسکی، جس کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے جب ڈونلڈ ٹرمپ نئے نئے آئے تھے تو زیلنسکی کو اپنے سامنے بٹھا کے ذلیل کیا تھا کہ یہ کپڑے تم کیسے پہن کر آ گئے ہو، اور جناب میں تم سے بات نہیں کرتا، اور بڑا ڈانٹ دیا تھا زیلنسکی کو، کافی ذلیل کر دیا تھا کہ امریکہ تمہیں مفت میں ہتھیار دے رہا ہے اور یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، تو کافی اس کی بے عزتی کی تھی۔ بعد میں یورپی یونین نے اس کا برا بھی بنایا تھا۔ تو اسی زیلنسکی سے اب امریکہ نے مدد مانگی ہے۔ زیلنسکی نے کہا کہ ہم سے امریکہ نے مدد مانگی ہے اور انٹرسیپٹرز مانگے ہیں، یعنی دفاعی ساز و سامان مانگا ہے۔ ہم اس سلسلے میں دیکھیں گے کہ یہ ہمارے لیے زیادہ مہنگا نہ ہو تو ہم ضرور مدد کریں گے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں گے جناب پھر کریں گے مدد۔ تو کیونکہ یوکرین کے پاس بہت سارے ہتھیار جمع ہے اسپیشلی ایئر ڈیفنس کے حوالے سے، تو اب ان سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے قلت بہت زیادہ ہو گئی ہے مڈل ایسٹ کے اندر۔ اسرائیل کے لیے اب جو انٹرسیپٹر میزائلز ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، اس ترجمان کی سٹیٹمنٹ کو دیکھ کے بھی اسی بات کا آئیڈیا ہوتا ہے۔ ترجمان نے یہ کہا کہ سابق حکومت بڑی بیوقوف اور نالائق تھی اور وہ یہاں پہ مسلط رہے، 4 سال تک امریکن ہتھیار مفت میں یوکرین کو دیتے رہے، اور ٹرمپ نے اس پہ ماضی میں بات بھی کی ہے۔ تو وہ پچھلی حکومت پہ برس پڑے کہ جناب انہوں نے یہاں سے ہتھیار یوکرین کو کیوں دیے۔ تو اب انٹرسیپٹرز کی کمی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایران کے ڈرونز نے بہت سارے انٹرسیپٹر میزائل ضائع کروا دیے۔ ڈرون ہے آپ کو پتا ہے $20,000 کا، انٹرسیپٹر $1,00,000 سے شروع ہوتے ہیں، $4,00,000 تک بھی جاتے ہیں، تو یہ بہت مہنگے ہیں۔ اب ملینز خرچ کیے جا رہے ہیں صرف ڈرونز کو روکنے کے لیے، تو یہ بڑی زیادتی ہے، بہت برا ہو رہا ہے امریکہ کے ساتھ اور امریکہ کے اتحادیوں کے ساتھ۔ بہرحال اسی غصے میں امریکہ نے اب شدید حملے شروع کر دیے۔ دیکھیں دوسری حکمت عملی آپ کے پاس کیا ہوتی ہے، جب آپ کسی کا حملہ روک نہیں پا رہے ہوتے تو پھر آپ بہت شدید حملے شروع کر دیتے ہیں۔ اب امریکہ نے جو حملے اس وقت شروع کیے ہیں، 2000 پاؤنڈ وزنی بم وہ تہران کے اوپر مار رہا ہے۔ تہران سے جو مناظر نظر آ رہے ہیں وہ انتہائی ہولناک ہے۔ دیکھیں تہران میں لگ بھگ 1 کروڑ لوگ رہتے ہیں، 90 لاکھ سے 1 کروڑ کے بیچ میں تہران کی آبادی ہے، گنجان آباد علاقہ ہے اور بہت بڑی آبادی ہے وہاں پہ اس قسم کے 2000 پاؤنڈ وزنی بموں کو مارنے کا مطلب یہ ہے کہ عام شہریوں کو موت کے منہ میں دھکیلنا۔ اب تک کی اطلاع کے مطابق 1045 افراد ایران کے اندر شہید ہوئے ہیں، جو عالمی میڈیا پہ رپورٹ ہو رہا ہے۔ یہ بہت بڑی تعداد میں شہادتیں ہیں اتنے کم وقت کے اندر۔ تو ایران میں بہت تباہی پھیری ہے، بہت تیزی سے بمبارمنٹ کی جا رہی ہے ایران کے مختلف علاقوں میں امریکہ کی جانب سے۔ امریکہ اور اسرائیل چاروں طرف سے ایران کو گھیر کے اس کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور اس وقت بڑی خوفناک تباہی پھیلا رہے ہیں جس میں سویلینز کا نقصان ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ کچھ نہیں کر رہا، دنیا کے ممالک کچھ نہیں کر رہے، یورپی یونین کچھ نہیں کر رہا، اور امریکہ اور اسرائیل لگاتار خوفناک حملے کر رہے ہیں ایران کے اندر۔ دوسری طرف ایران نے اپنے نئے طرح کے ڈرونز جو ہیں وہ استعمال کرنے شروع کر دیے، کیونکہ امریکہ سٹ پٹا گیا، وہ بہت پریشان ہے۔ جو شاہد ڈرون ہے ایران کا، جس کی آپ بہت ساری تصویریں اور ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، وہ لانچ ہو جاتا ہے، چھوٹا سا ڈرون ہے، وہ جاتا ہے، یہ خودکشی کرتا ہے ڈرون، یہ سیدھا جاتا ہے، جا کے ٹکراتا ہے اور دھماکہ کر دیتا ہے۔ اب یہ ڈرون جو ہے ان کی رفتار بھی کم تھی، ان کی آواز بھی بہت زیادہ تھی، اور یہ پہچانے بھی جاتے تھے، پکڑ میں بھی آ جاتے تھے۔
تو ایران نے یہ ڈرون بہت بڑی تعداد میں استعمال کیے ہیں، لیکن یاد رہے یہ ایران کا وہ ڈرون ہے جو ان کا بیسک ڈرون ہے جو انہوں نے پہلے بنایا تھا۔ اب انہوں نے اور بھی جدید ڈرون بنا رکھے ہیں۔ اب ایران نے کل کے دن سے اپنے نسبتاً جدید ڈرون حدید 110 یہ نکالے اب، اور ان کو استعمال کرنا شروع کیا۔ ان کی رفتار بھی زیادہ ہے اور ان کی شناخت بھی اتنے آرام سے نہیں ہوتی، یعنی یہ پہچان میں نہیں آتے اور یہ اپنے ٹارگٹ تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک نئی طرح کی مصیبت، اب ایک مصیبت سے جان نہیں چھوٹ رہی تھی، پچھلے ڈرون بھاری پڑے ہوئے تھے، تو یہ اس سے بہتر ڈرون ایران نکال کر لایا۔ لیکن جو بریفنگ ہوئی ہے نا کیپٹل ہل میں، یہ امریکی حکام نے بریفنگ دی ہے سینیٹرز کو، تو اس بریفنگ کے اندر ایک بات کا اعتراف کیا ہے امریکی حکام نے کہ یہ جو شاہد ڈرونز ہیں ان کا ابھی تک ہم کوئی حل نہیں نکال سکے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو کیسے روکنا ہے، کیونکہ یہ بہت کم قیمت کے ڈرون ہیں، ان کو روکنے کے لیے بہت بھاری ہمیں ہتھیار استعمال کرنا پڑتا ہے، بہت قیمتی ہتھیار استعمال کرنا پڑتا ہے جس کی قلت پیدا ہو رہی ہے۔ تو ہمارے پاس اس کے خلاف کوئی حکمت عملی نہیں ہے اور ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ ہمیں اتنا بھاری پڑ جائے گا۔ یہ جناب وہ اعتراف کر رہے ہیں۔ ایران کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے نا، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا، وہ اب بھی وہی ہے۔ ایران کو اپنی چین آف کمانڈ ہر حال میں برقرار رکھنی ہوگی۔ ایران کی اگر چین آف کمانڈ ٹوٹ گئی اور ایک مرتبہ ایرانی بکھر گئے تو یہاں سے پھر امریکہ اور اسرائیل کا بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ ایران کو ہر حال میں اپنی موجودہ قیادت کو زندہ رکھنا ہوگا، انہیں بچانا ہوگا، اور ایک چین آف کمانڈ برقرار رکھنی ہوگی کم سے کم اگلے 1 مہینے تک، یا جب تک یہ جنگ چلتی رہتی ہے۔ جب تک یہ جنگ چلتی رہے گی اور جنگ کے بعد بھی انہیں ہر حال میں اپنی قیادت کو زندہ رکھنا ہوگا اور ایک چین آف کمانڈ کو برقرار رکھنا ہوگا۔ چین آف کمانڈ کا مطلب یہ ہے کہ اوپر سے نیچے تک احکامات براہ راست پہنچتے رہے، یعنی جو آخری آدمی کھڑا ہے، جو ایکٹ کرنے والا ہے، وہاں تک اوپر سے جو احکامات ہیں ان کی چین ٹوٹنی نہیں چاہیے، چین آف کمانڈ رہنی چاہیے اور کنٹرول رہنا چاہیے سسٹم کے اوپر، اداروں کے اوپر، لوگوں کے اوپر، فورسز کے اوپر، اور کنٹرول کے ساتھ پوری کمانڈ ہونی چاہیے۔ یہ چین آف کمانڈ اگر ایران بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ اس کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ ایران نے کچھ اور بھی ایکسپوز کیا ہے۔ انہوں نے بتایا جی کہ فالس فلیگ آپریشن ٹائپ کی چیزیں کی جا رہی ہیں تاکہ باقی ملکوں کو اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا جا سکے۔ اس حوالے سے کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ نمبر 1 تو یہ پتا چلا کہ ایک تو ایران نے اپنے پڑوسیوں کو ایک پیغام دیا، پہلے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، یہ اہم ہے، یہ بڑا ضروری ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں کہا نا کہ ایران کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ عرب ممالک کو اپنے کنٹرول میں رکھے یا ان کے ساتھ رابطے میں رہے۔ ایران کے صدر نے اپنے پڑوسی ملکوں کے سربراہوں کے نام ایک پیغام جاری کیا ہے۔ اپنے بیان میں ایرانی صدر نے کہا کہ ہم سفارتکاری کے ذریعے جنگ سے گریز کرنے کی ہم نے پوری کوشش کی ہے، ہم نے کوشش کی کہ مذاکرات ہو جائیں، سفارتکاری ہو جائے، لیکن صہیونی امریکی فوج کی جارحیت نے ہمارے پاس اپنے دفاع کے سوا کوئی دوسرا رستہ چھوڑا ہی نہیں۔ یعنی ہم پہ انہوں نے جب اٹیک کر دیا، ہمیں مارنا شروع کر دیا، تو ہمارے پاس اپنا دفاع کرنے کے علاوہ دوسرا کوئی رستہ نہیں تھا۔ انہوں نے پڑوسی ملکوں کے سربراہوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خطے میں امن و استحکام یہاں کی ریاستوں کی مجموعی کوششوں سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بڑی عقل مندی کی ہے۔ تمام عرب ممالک کو پیغام دیا کہ ہم آپ کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی رستہ نہیں تھا امریکہ کو اور اسرائیل کو جواب دینے کے علاوہ، کیونکہ انہوں نے ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا۔ ہم تو مذاکرات کرنا چاہ رہے تھے، ہم تو چاہ رہے تھے کہ سفارتکاری کے ذریعے سے مسئلہ حل ہو جائے، لیکن انہوں نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ اب ناظرین جہاں پہ اس کی کوئی تفصیل ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ مڈل ایسٹ آئی نے اس کو لکھا ہے کہ ایرانین آفیشل سیز اسرائیل carried out some of the drone strikes on Gulf energy sites۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گلف کی کوئی انرجی سائٹس ہیں جہاں پہ ایرانی سورسز یہ کہتے ہیں کہ جو حملے کیے گئے ہیں وہ اسرائیل کی جانب سے کیے گئے۔ اب عرب ممالک کے انرجی سائٹس کے اوپر اسرائیل حملہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سورسز سے that some of the attacks, namely on oil refineries, ports and civilian targets, were carried out by Israel to provoke Gulf state into entering war۔ وہ کہتے ہیں جی وہ جنگ کے اندر گھسیٹ کے لانا چاہتا ہے، وہ اکسا رہا ہے ان ممالک کو کہ آ جاؤ جنگ کے اندر۔ ابھی یہاں پہ اس میں نا کچھ اور انفارمیشن بھی آئی ہے ہمارے پاس۔ وہ انفارمیشن یہ بتاتی ہے کہ سائپرس میں جو برطانوی بیس کے اوپر اٹیک ہوا تھا وہاں پہ بھی ایران کی طرف سے میزائل نہیں آیا تھا، یعنی وہ جو حملہ ہوا تھا وہ ایران کی جانب سے نہیں آیا تھا، یہ بھی کنفرمیشن ہوئی ہے۔ پھر ترکی میں گرنے والا جو میزائل ہے اس کا ملبہ جب چیک کیا گیا ہے تو یہ SM-3 انٹرسپٹڈ میزائل ہے، یعنی یہ بھی ایران کا نہیں ہے،
انٹرسپٹر تو ایران کے پاس ہے ہی نہیں، یہ تو امریکہ یا اسرائیل استعمال کرتا ہے، تو یہ وہاں پہ آیا۔ تو ترکی کے اندر بھی جو ملبہ گرا، تو اب کوشش یہ کر رہا ہے اسرائیل کے کسی طرح سے اکسا کے، اور اس سے پہلے کچھ بندے پکڑے گئے قطر میں اور سعودی عرب میں جو موساد کے لیے کام کر رہے تھے، انہیں گرفتار کر لیا گیا، اور وہ بم لگانے کے منصوبے بنا رہے تھے ان دونوں ملکوں میں، اور وہ پکڑے گئے۔ وجہ یہ اس میں سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں بم لگایا جائے، ان ملکوں کو اکسایا جائے، اور سارے عرب ممالک مل کر ایران کے اوپر اٹیک کر دیں، تو اسرائیل کے لیے، امریکہ کے لیے صورتحال اور بہتر ہو جائے گی۔ اب یہ ناظرین ایک فالس فلیگ آپریشن ٹائپ کی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے، لیکن ایران نے اس پہ نہ صرف خبردار کیا ہے بلکہ اپنے پڑوسیوں کے نام ایک پیغام بھی واضح طور پہ انہوں نے جاری کر دیا ہے۔ ناظرین، عراق کا علاقہ ہے نجف، یہ ایک صحرا ہے نجف، یہاں پہ کمانڈوز اتارے گئے ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے، یہ کچھ 6-7 ہیلی کاپٹر آتے ہیں، اور وہ یہ کل کی بات ہے، اور انہوں نے صحرا کے اندر کمانڈوز اور ساز و سامان اتارا ہے۔ اس کے بارے میں جب انہیں انفارمیشن ملی تو انہوں نے اپنی جاسوسوں کی ایک ٹولی روانہ کی، اپنی فوج کی، عراق نے، عراقی آفیشلز نے، کہ جا کے چیک کر کے آؤ کہ یہ کون لوگ ہیں، اور اس ٹولی کے اوپر اٹیک ہو گیا، جس میں 2 لوگ ان کے شدید زخمی ہو گئے اور ایک فوجی ان کا جاں بحق ہو گیا۔ تو عراق اس کے اوپر انویسٹیگیشن کر رہا ہے۔ اب جو اب تک اس کے بارے میں پتا چلا ہے، یہ کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن یہ پتا چلا ہے کہ یہ امریکن اور اسرائیلی کمانڈو ہو سکتے ہیں جنہیں ساز و سامان کے ساتھ اتارا گیا ہے، یا کوئی اور ملیشیا ہو سکتی ہے جن کے لوگ ان کے لیے کام کر رہے ہیں امریکہ اور اسرائیل کے لیے۔ بہرحال ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے ان کو اتارا گیا ہے، اور ان کے پاس جدید آلات ہیں، کچھ ساز و سامان ہے جنگی، اور بہت ممکن ہے یہ کہ ملیشیا جو لڑنا چاہ رہی ہیں ایران کے ساتھ، یہ ان کو ہتھیار فراہم کریں، اور جو نگرانی کے آلات ہیں وہ بھی یہاں پہ اس علاقے میں لگائے جائیں، تاکہ ایران کے خلاف اس ساری صورتحال کو استعمال کیا جا سکے۔ تو دیکھیں، یہ ایران کے اوپر کردوں نے بھی اٹیک کیا ہے، اور جو کرد ہیں یہ بڑے سخت گیر ہیں، بڑے زبردست لڑتے ہیں، اور شاندار لڑاکے ہیں۔ یہ صلاح الدین ایوبی جو ہے وہ کرد تھے، اور انہوں نے یروشلم کو فتح کیا تھا۔ تو کرد بڑے لڑاکا ہیں، بڑے شاندار لڑنے والے لوگ ہیں۔ تو کرد جو ہے نا، یہ ترکی کی، ایران کی، یہ جو سرحدی علاقے ہیں، کچھ عراق، کچھ شام، یہ ان علاقوں کے اندر یہ بستے ہیں۔ تو کردوں نے اٹیک شروع کر دیا ہے، اور ان کو بھاری ہتھیار فراہم کیے گئے ہیں امریکہ کی جانب سے، اتحادیوں کی جانب سے، کہ ایرانی فورسز کے اوپر اٹیک کرو۔ تو وہاں پہ ایک جنگ جیسی صورتحال لگ گئی ہے، اور اس صورتحال میں امریکہ کی جانب سے فضائی مدد بھی کی جا رہی ہے، اسرائیل کی جانب سے فضائی حملے بھی کیے جا رہے ہیں، جہاں پہ کردوں کو مشکل آتی ہے وہاں پہ حملے کیے جاتے ہیں۔ تو ایران کو چاروں طرف سے گھیر کے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں اسرائیل اور امریکہ۔ دیکھیے، ہم آپ کو یہ تو بتاتے ہیں کہ ایران کے ہتھیار قابو نہیں آ رہے، ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہاں پیسے کا موازنہ بھی کوئی نہیں ہے، ایران بہت سستے میں کام نمٹا رہا ہے۔ ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ کم وسائل کے باوجود ایران نے بڑی مشکل صورتحال کے باوجود بڑا اچھا پرفارم کیا ہے، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ آج بھی زیادہ نقصان ایران کا ہو رہا ہے، آج بھی ایک بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ مالی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو گلف ممالک کا بہت نقصان ہو گیا، $3 ارب کا تو سیدھا اسرائیل کا نقصان ہو گیا، اور باقی جو نقصان ہو رہا ہے اس کا تخمینہ بعد میں لگا لیں گے۔ جو امریکنز کا نقصان ہو رہا ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، اور جو کریڈیبلٹی ان کی جا رہی ہے، جو عزت ان کی خراب ہو رہی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے۔ امریکن طیارے بھی ایک ایک کر کے گر رہے ہیں، تو یہ امریکہ کے لیے بڑی شرمندگی والی صورتحال ہے۔ ناظرین، پیوٹن بھی اب میدان میں آ گئے ہیں، کیونکہ دیکھیں جو انحصار ہے نا گیس کا یورپی یونین دیکھیں وہ بہت کام کرتے ہیں، ان کی بہت ساری فیکٹریاں چلتی ہیں، بہت سارا بزنس کرتے ہیں پوری دنیا میں۔ تو یورپی یونین کے جو ممالک ہیں وہ بڑے ترقی یافتہ ممالک ہیں، اور انہیں گیس کی ضرورت ہے۔ اب وہ گیس کی ضرورت پوری کرتے ہیں، کچھ ناروے سے لیتے ہیں، کچھ امریکہ سے لیتے ہیں، کچھ آذربائیجان سے لیتے ہیں، وہ رشیا سے لیتے ہیں، اور رشیا سے انہوں نے گیس لینا کم کیا تھا۔ رشیا کی گیس پائپ لائن آتی ہے باقاعدہ یورپی یونین تک، رشیا سے لے کر۔ تو رشیا کی گیس انہوں نے کوشش کی کہ وہ کم خریدیں اور قطر سے گیس لینا شروع کریں، تاکہ رشیا کو یوکرین کے ساتھ لڑائی کرنے کے بدلے میں تھوڑا سبق سکھایا جا سکے۔ اب ہوا یہ ہے کہ قطر سے تو گیس آنا بند ہو گئی، قطر نے پاکستان کے ساتھ بھی اپنا معاہدہ معطل کر دیا، یہ پاکستان کے لیے ایک نئی مصیبت بن گئی ہے۔ لڑائی ادھر ہو رہی ہے، مصیبت پاکستان کے لیے بن رہی ہے، کیونکہ پاکستان نے قطر کے ساتھ $5 ارب اور $60 کروڑ کا ایک معاہدہ کر رکھا تھا ایل این جی کا، اور ہر مہینے کوئی 9 کارگوز آتے تھے ایل این جی کے، جو ہم سپلائی دیتے ہیں پورے پاکستان میں، کارخانوں کو بھی، فیکٹریوں کو اور عام شہریوں کو۔ تو یہی گیس استعمال ہوتی ہے پاکستان میں۔ اب ہوا یہ ہے کہ قطر نے وہ معاہدہ معطل کر دیا، ایک شک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ ناگہانی حالات اگر ہو جائیں تو وہ معطل کر سکتے ہیں، تو انہوں نے معطل کر دیا، جی حالات ایسے نہیں ہیں، ہم نے گیس کی پروڈکشن کم کر دی ہے، لہذا پاکستان کو اب گیس فراہم نہیں کی جائے گی۔ یہ پاکستان کے لیے ایک انرجی کا بہت بڑا کرائسس آ سکتا ہے آنے والے دنوں میں، ہماری انڈسٹری بہت بری طرح متاثر ہو سکتی ہے۔ چلے اس پہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن واپس آ جائیں کہ کیونکہ جب گیس کی کمی پیدا ہوئی
قطر سے گیس نہیں آ رہی تو یورپی یونین کے اندر گیس کی قیمت ایک دم بڑھ گئی۔ اب یہاں پہ پیوٹن نے دباؤ بڑھانے کے لیے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے اور یہ میدان میں آ گیا پیوٹن بھی، اور انہوں نے کہا کہ ان کا ملک یورپ کو قدرتی گیس بند کرنے پر غور کرے گا تاکہ وہ یورپ کے مقابلے میں بہتر ملکوں کو گیس فراہم کر سکیں۔ تو اب جب کہ ان کو زیادہ گیس کی ضرورت ہے اور رشیا یہ دھمکی لگا رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی یورپی ملک ایران کے خلاف جنگ میں جائے گا وہاں سے رشیا ان کی گیس بند کر دے گا۔ تو انرجی کی ضرورت تو سب کو رہتی ہے۔ آبنائے ہرمز کے بند ہونے سے پوری دنیا کے اندر رولا بنا ہوا ہے۔ ایک جنگی مشقیں کر رہا تھا ایران کا ایک شپ، اس کو امریکہ نے ڈبو دیا ہے مبینہ طور پہ، اور اس میں بہت سارے ایرانی فوجی شہید ہو گئے ہیں۔ حالانکہ یہ شپ جنگی مشقیں کر کے واپس آ رہا تھا، اس کا جنگ کے اندر کسی قسم کا کوئی کردار، کوئی رول نہیں تھا۔ لیکن دیکھیں جتنے بھی عالمی اخلاقی یا قوانین یا دوسری چیزیں ان کو تو پسے پش ڈال دیا نا، وہ تو فرق کر دیا، اور جنگ میں آپ کو پتا ہے پہلا قتل سچ کا ہو جاتا ہے۔ تو یہی اس وقت ہو رہا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ ناظرین، دو خبریں اور ہیں میرے پاس۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان سے بھی ایمرجنسی کے علاوہ اپنا باقی سارا عملہ ان کے خاندانوں سمیت نکالنا شروع کر دیا، بلکہ احکامات جاری کر دیے نکل جاؤ پاکستان سے بھی۔ ایسا کیا ہونے جا رہا ہے کہ امریکہ پاکستان سے بھی اپنا عملہ نکال رہا ہے؟ یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ پاکستان میں حالات تقریباً نارملائز ہو گئے ہیں اور اب کوئی بہت بڑے بڑے جلسے جلوس بھی نہیں ہو رہے، اور پاکستان کی گورنمنٹ میں، فوج میں یہ صلاحیت ہے کہ اگر کوئی جلوس جائیں امریکن ایمبیسی کی طرف تو ان کو روک سکیں۔ لیکن فوری طور پہ پاکستان سے لوگوں کو نکال کر لے جانا، دیکھیں یہ مظاہرے تو بنگلہ دیش میں بھی ہو رہے ہیں، انڈیا میں بھی ہو رہے ہیں، باقی جگہ پہ بھی ہو رہے ہیں، لیکن وہاں سے امریکہ نکال نہیں رہا اپنے لوگوں کو۔ امریکہ نے مڈل ایسٹ سے اپنے لوگوں کو نکالا اور پاکستان سے اپنے لوگوں کو نکال رہا ہے۔ ایسا کیا کرنے جا رہا ہے پاکستان یا امریکہ یہاں پہ، جس کی وجہ سے انہوں نے پہلے سے ہی اپنے شہریوں کو پاکستان سے نکالنا شروع کر دیا ہے، صرف ایمرجنسی سٹاف پاکستان میں چھوڑ دیا ہے؟ اس کا جواب ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمارے پاس اس کا جواب ہو۔ لیکن ایک چیز ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی اس حرکت سے، دیکھیں پورا کا پورا امریکہ پریشان ہو گیا۔ امریکن شہری، امریکن سیاستدان، امریکن میڈیا، ان کے ایکٹیوسٹ، ان کے دفاعی تجزیہ کرو، سارے سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بغیر کسی پلاننگ کے اتنی بڑی کاروائی ڈال دی، امریکہ کے اوپر اٹیک کر دیا۔ لیکن سینٹ نے پھر بھی فائدہ دیا ڈونلڈ ٹرمپ کو، وہاں 100 ووٹوں کی گنتی ہوتی ہے، وہاں یہ کہا گیا کہ کانگریس سے منظوری کے بغیر ڈونلڈ ٹرمپ جنگ نہ کرے، یہ قرارداد لائی گئی لیکن اس کو مسترد کر دیا گیا۔ 52 ووٹوں سے ڈونلڈ ٹرمپ کو فائدہ ہوا اور اس کی بچت ہو گئی، لیکن اس کے باوجود امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی ساکھ کو بہت نقصان پہنچا، وہ اس کو فیس سیونگ چاہیے۔ وہ کیسے ملے گی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن 48 گھنٹوں میں عالمی سٹاک مارکیٹ میں 3200 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے، 3200 ارب ڈالرز۔